کیا مولانا محمود مدنی بی جے پی RSS کے ساتھ ہیں؟ کیا مولانا محمود مدنی اسد الدین اویسی اور مسلمانوں کے خلاف ہیں؟ کیا مولانا محمود مدنی کو جمعیت العلماء کی صدارت سے استعفیٰ دینا چاہیے؟ دنیا بھر کے مسلمانوں میں مولانا کے بیانات کو لے کر منفی تبصرے ہو رہے ہیں۔ میں اسد الدین اویسی صاحب کو جہاں تک جانتا ہوں 100% ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں، ان کے پولیٹکس سے، پولیٹیکل اپروچ سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں۔ ایک اہم تبصرہ اور پیغام کے ساتھ ہم آج کے خاص پروگرام تبصرے میں اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دین میڈیا کے خاص پروگرام تبصرے میں آپ کا میزبان ضیاء الرحمن محفوظ فاروقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس کو خوب شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ ناظرین، ان دنوں سوشل میڈیا مولانا محمود مدنی اور اسد الدین اویسی کے موافقین و مخالفین کے درمیان جنگ کا اکھاڑا بنا ہوا ہے۔ لوگ جی بھر کر انہیں کوس بھی رہے ہیں، ان کی سراہنا بھی کر رہے ہیں، ان سے ناراضگی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، یعنی اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بس منفی ہی منفی باتیں کر رہے ہیں۔ اعتدال کو سوشل میڈیائی بھیڑ نے رخصت کر دیا ہے، جبکہ ہمیں اعتدال سے کام لینے کا حکم ہے، ہمیں امت وسط کہا گیا ہے۔ کئی لوگوں نے ہم سے دریافت کیا ہے کہ اس معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو دونوں ہی شخصیات کا احترام کرتے ہیں، خامیوں سے خوبیوں کو دیکھتے ہیں، کچھ اختلاف بھی رکھتے ہیں، لیکن اختلافات کرتے ہوئے ذاتی حملے کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ جیسے تعریف کھل کر کی جاتی ہے، اسی طرح اختلاف بھی کھل کر کیا جا سکتا ہے، لیکن اخلاقی قدروں کی برقراری کے ساتھ۔ حضرت مولانا محمود مدنی اور اسد الدین اویسی کے کام کرنے کے ڈھنگ مختلف ہیں۔ ایک کام کرتا ہے اور دوسرا آواز اٹھاتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے فی الحال کام کی بھی ضرورت ہے اور آواز اٹھانے کی بھی ضرورت ہے۔ لوگ جمعیت پر انگلی اٹھاتے ہیں، اشکالات، اعتراضات، الزامات لگاتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی پر انگلی اٹھانا، اشکال، اعتراض کرنا یا الزام لگانا بہت آسان ہے، چاہے وہ جمعیت پر ہو، چاہے اسد الدین اویسی یا ان کی پارٹی MIM پر، لیکن عملی طور پر خود میدان میں آ کر کام کرنا بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اختلافات کو مخالفت میں تبدیل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ اشکال بھی کرتے ہیں کہ جمعیت فسادات ہونے سے پہلے کیا کرتی ہے۔ میں بحیثیت جرنلسٹ یہ جانتے ہیں کہ جمعیت فسادات سے قبل کشیدگی کے دوران بھی تشدد روکنے کے لیے کوشاں رہتی ہے، اور فسادات کے دوران بھی، فسادات کے بعد جب لوگ اجڑتے ہیں اور جب وہ لوگ جن کے پیارے مارے جاتے ہیں اور وہ غم کے سمندر میں ڈوبے ہوتے ہیں، اور جب مسلم اور پولیس مقدمات کی بھرمار کر دیتی ہے اور خامہ بربادوں کو دور دور تک اندھیرا نظر آتا ہے، تب بھی یہ جماعت سرگرم رہتی ہے۔ یہ کام کھیل نہیں ہے۔ گجرات اور میوات کی مثال سامنے ہے۔ آج بھی یہ جماعت مقدمات لڑ رہی ہے اور باز آباد کاری کر رہی ہے۔ دہشت گردی میں ملوث کیے گئے کئی افراد کے مقدمے لڑنا کھیل نہیں ہے، لیکن یہ کام بھی یہ جماعت کر رہی ہے۔ مدارس و مساجد کے معاملات، شہریت کا مقدمہ اور نہ جانے کتنے مسائل ہیں جن پر یہ جماعت توجہ دے رہی ہے۔ مکاتب اور دینی تعلیم پر بھی یہ جماعت کام کر رہی ہے۔ ہاں، مگر شکایت ہے کہ اس جماعت نے اسکول اور کالج بنانے پر زیادہ توجہ نہیں دی، اسپتال اور مسافروں کے لیے ہاسٹلوں کا قیام نہیں کیا، اور نہ ہی ایسے منصوبے تیار کیے جو مسلم نوجوانوں کو روزگار دلانے میں مدد کر سکے۔ یہاں تک کہ روزگار ورکشاپ بھی نہیں کراتے ہیں، لیکن جو کام یہ کرتے ہیں اور اس جماعت کے اکابروں نے کیا ہے وہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ مولانا محمود مدنی سے ایک بڑی شکایت ان بیانات کے لیے ہے جو لگتا ہے حکومت کے دفاع میں ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جب وہ حکومت کی پالیسیوں کے خلاف بولتے ہیں تو خوب بولتے ہیں۔ اسد الدین اویسی ان سیاست دانوں میں سے ایک ہے جو آواز اٹھاتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی اور سڑک پر بھی، اور زوردار آواز اٹھاتے ہیں۔ مسلم مسائل پر آواز اٹھنی بھی چاہیے، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ مسلمانوں کا محفوظ رہنا بھی ضروری ہے۔ اویسی کی آواز کا خیر مقدم ہے، مگر ایسے بیانات سے احتیاط بھی ضروری ہے جو کسی مسلمان کی جان جانے کا سبب بنے۔ اویسی مسلمانوں کے مسائل اٹھائیں، ان کے کام کریں، ان کی روزی روٹی کے لیے حکومت پر دباؤ بنائیں اور انہیں محفوظ بنانے کے لیے ان کے آئینی حقوق انہیں دلوائیں۔ یہ سب کریں کہ یہ ایک سیاست داں کے کام ہے۔
بھلے وہ عام مسلمانوں کے مقدمے نہ لڑیں اور فسادات کے دوران باضابط کاری کے لیے سرگرم نہ رہیں اور الیکشن بھی لڑوائیں مگر جیتنے کے لیے لڑیں، ہارنے کے لیے نہیں۔ ہارنے کے لیے لڑیں گے تو فرقہ پرست تو جیت جائیں گے، مگر وہ مسلم لیڈر جو ایوانوں میں رہ کر کچھ کام کرتے رہے ہیں وہ ضرور ہار جائیں گے۔ اور مولانا محمود مدنی صاحب خود اپنا موقف واضح طور پر رکھتے ہیں کہ جمعیت کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، عام مسلمان تو چاہتا ہے کہ علماء سیاست میں آگے آئیں اور مسلم قیادت کو مضبوط کریں، پھر بھی اگر واقعی ایسا ہے کہ جمعیت کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تو پھر کسی بھی انٹرویو وغیرہ میں سیاسی سوال پر کوئی ایسا جواب نہ دیا کرے، خاموشی اختیار کریں، اور بھی اس کے کئی شکلیں ہو سکتی ہے جس سے اس طرح کے مسائل کھڑے نہ ہوں اور مسلمان مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہوں۔ اسکول اور کالجز کے میدان میں اویسی برادران نے مثالی کارنامے انجام دیے ہیں۔ کئی ہزار بچے ان کے اسکولوں میں مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں احباب محترم ہیں۔ کچھ نہ کچھ کمزوریاں اور خامیاں تو ہر ایک میں ہوں گی، ہمیں مثبت پہلوؤں کو لینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ملک میں جو حالات ہیں خصوصاً مسلمانوں کے لیے، تو ایسے میں مسلمانوں کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم لوگ آپس میں ہی الجھ کر اپنی صلاحیتوں کو ضائع کریں گے تو پھر ہمیں ہر جگہ ناکامی اور رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ وقت آپسی اختلافات کا نہیں ہے، بلکہ آپسی اختلافات کو ختم کر کے ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو کر اپنے اتحاد کا ثبوت دینے کا ہے۔ اور ایک گزارش بڑے ذمہ داران و لیڈرز سے بھی ہے ہماری کہ خدارا یہ قوم بہت پریشان ہے، مظلوم ہے، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ ایسے میں اس قوم کو مضبوط لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ آپ چونکہ مسلمانوں کے رہنما ہیں، قائدین ہیں اور ان لیڈرز کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے آپ کوئی بھی ایسا عمل سرزد نہ ہونے دے جس سے عام مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹ جائے۔ یہ قوم اپنے قائدین کی طرف اور اپنے لیڈرز کی طرف امید کی آس لگائے ہوئے ہیں۔ مسلمان آج بھی بیدار ہے، بس صحیح رہبری کی ضرورت ہے، اور وہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک بڑوں میں اتحاد نہ ہو۔ ہمیں امید ہے کہ اس سخت آزمائشی دور میں ہمارے بڑے ان مسائل پر خصوصی اور خوب توجہ دیں گے اور ایک مضبوط قیادت کھڑے کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ناظرین، کیا آپ ان باتوں سے متفق ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں۔ چلیے اب اجازت چاہتا ہوں، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوب دعاؤں اور عبادتوں کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی اہم موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔